نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لأنہ یغزوکم من نعمہ، کیونکہ وہ رب ہی تو جو ہے جو تمہیں نعمتیں دے کے پالتا ہے۔ جب نعمتیں دینے والا اللہ ہے تو اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اللہ سے تمہارا ناطہ مستحکم ہونا چاہیے۔ وَأَحِبُّونِي، اللہ کی محبت کے بعد فرمایا اللہ کے نبی سے بھی محبت کرو، لِأَنِّي حبیب رب العالمین، کیونکہ میں سارے جہانوں کے رب کا جو محبوب ہوں، تو اس وجہ سے اللہ کی محبت کے بعد میں اللہ کے نبی سے بھی محبت کرو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَأَحِبُّونِي لِأَهْلِ بَيْتِي، میری وجہ سے میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی زندگی کا ہر پہلو بے مثل اور بے مثال نظر آتا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کو گھٹی اس انداز میں دی گئی ہو جس انداز میں امام حسین کو حضور نے گھٹی دی ہے۔ امام حسین کے علاوہ بھی اور بچوں کو حضور نے گھڑتی دی ہے، لیکن یہ انداز نہیں تھا جو امام حسین کو گھڑتی دینے کا تھا۔ گھڑتی کے اندر عموماً میٹھا استعمال کیا جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو تو بندے کہتے ہیں یار بندہ لبو جڑا نیک سالے ہوئے، نیت یہ ہوتی ہے وہ گھڑتی لگائے گا، یہ بچہ بچی نیک سالے ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ رسول کے وفادار ہوں گے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹی کے گھر جب امام حسین کی آمد ہوتی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے نمبر پہ جس ہستی کا دیدار کیا وہ سارے نبیوں کے سردار کی ہستی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھیں مبارک بند تھیں، پیدا ہونے کے بعد بھی آنکھیں بند تھیں۔ حسین نے آنکھیں تب کھولی جب حضور نے حسین کو اٹھایا۔ کس نے بتایا کہ اب نانے کی تو گود میں آ گیا ہے؟ پتہ چلا حسین کا دنیا میں آنا بھی بے مثال ہے، حسین کو امام الانبیاء کا اٹھانا بھی بے مثال ہے۔ اس سے پہلے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بچہ عموماً 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، 9ویں مہینے کے آخر میں اور یا 10ویں کے شروع میں یہ تقریباً بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ڈیلیوری ہو جائے تو پھر نرسری میں رکھا جاتا ہے، انتہائی نگہداشت وارڈ کے اندر۔ 8ویں مہینے میں پیدا ہونے والا وہ کم امکان ہوتا ہے بچنے کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں کے پیٹ میں رہنے کی جو مدت ہے وہ ٹوٹل 6 مہینے ہے۔ یہ تو اس دور کی سائنس بھی نہیں مانتی کہ 6 مہینے کیا حمل ہو اور بچہ پھر پیدا ہو اور زندہ بھی ہو، نہیں، اس کو سائنس نہیں مانتی، آج بھی نہیں مانتی۔ آج بھی سائنس حیران ہے اس معاملے میں کہ کائنات میں یہ دوسری ہستی ہے۔ ایک اللہ کے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کی بھی ماں کے پیٹ میں رہنے کی جو مدت وہ بھی 6 مہینے، اور دوسرا امام حسین ہے، تیسرا بندہ ابھی تک ہو نہیں آیا۔ پتہ چلا یہ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ کا جو مرحلہ ہے حسین کے لیے وہ بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ 6 مہینے میں پیدا ہونے والا زندہ نہیں رہتا، مر جاتا ہے، چند لمحوں کا وہ مہمان ہوتا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب کی تعبیر بتلائی، وہ جب پریشان ہوئی تھی، آقا میں نے خواب دیکھا ہے، بڑی پریشان ہوں، رأیت حلم منکرا، اللہ خواب بڑا ڈراؤنا اور عجیب ہے، کأن قطعة من جسدک قطعت ورفعت فی حجری، حضور آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا، میری گود میں رکھا گیا۔ فرمایا ام سلمہ پریشان نہ ہو، مبارک ہو، میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، پیدا ادھر ہوگا، پرورش تیری گود میں ہوگی۔
जब आका ने फरमा दिया कि परवरिश होगी तो फिर कैसे ये इनकी डेथ हो सकती थी। ताले दो फातिमा तो वलदन, मेरी बेटी फातिमा के घर में बेटा पैदा होगा। फितरत है, बच्चा बच्ची जब पैदा होता है तो मां नापाक हो जाती है। मां नमाज पढ़ने के काबिल 40 दिन तो छुट्टी जनाब, रमजान आए तो रोजे भी नहीं रख सकती। सरदा करने की औरत काबिल, कोई बंदा किसी भी अल्लामा से पूछ के दिखाए, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम मोहसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये जितने अल्लाह ने महबूब को नवासे या नवासियां अता फरमाई हैं, किसी अल्लामा से पूछें हुजूर की बेटी की नमाजें कितनी कज़ा हुई। कायनात में कोई और औरत है ही नहीं इनके अलावा। इसलिए तो आला फरमाते हैं, आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। नमाज पढ़ते हैं ना तो हर नमाज के एंड पे नहीं पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, अल्लाह दुरूद भेज, रहमत भेज मोहम्मद पर और मोहम्मद की। कायनात में किसी की आल पे नमाज के अंदर दुरूद पढ़ा जाता है? नहीं। वो ये आल है तो आल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका की आल के बगैर हालत नमाज में किसी पे दुरूद, उन सलामतियां दा दुआवां देओ, खैर ते चंगियाइयां दा दुआवां देओ, लेकिन हालत नमाज में जिसको मोमिन अल्लाह के दरबार में दो जानू हो के तशहुद के बाद पढ़ता है तो वो मोहम्मद और मोहम्मद की आल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये वो अजीम घराना है, जितने भी अल्लाह ने बेटे और बेटियां अता फरमाई तो इनका जिस्म नापाक, नमाजें इनकी कज़ा। जब सरकार की बेटी जैसा कोई नहीं है तो हुजूर जैसा कोई कैसे हो सकता है? जिनके खून की मिसाल नहीं है उनकी अपनी मिसाल कैसे हो सकती है? तो आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है हाँ बच्चा बच्चा, एक दो गल बच्चों की गल, तेरी नस्ल पाक, आका की जो नस्ल है वो नस्ल भी पाक है। आका तेरी नस्ल पाक में जो हुजूर की नस्ल पे एतराज करता है वो हकीकत में अपने बाप का है ही नहीं। आदे नबी देदा नमक खाइए ते ओदे नाल ते वफा करिए ना। ओ ए नसीब दी गल आदे कोई नमक खा के याद रखदा ते कोई दूध पी के फिर भूल जांदा जनाब। ये नसीब कलमा जिनके वसीले से कायनात की सारी नेमतें अल्लाह जिनके तुफैल अता फरमा रहा है। मैं कहता हूं जबान गुंगी हो जाए, जबान कट जाए, ये सर तन से जुदा हो जाए बंदा जब नबी के घराने से गद्दारी करे। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, तू है ऐने नूर तेरा। हुजूर आपका सारा घराना ही नूर का है। तो महबूब करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की इमाम हुसैन अल्लाह के महबूब ने गुड़ती कैसे दी? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुड़ती गुड़ती के अंदर हुजूर ने अपनी जबान चुसवाई है। ये अंदाज था हुजूर का इनको घुट्टी देने का। ये लुआबे दहन सरकार ये डाल रहे हैं। पता चला हुसैन की जो पहली खुराक है वो सारे नबियों का सरदार का लुआबे दहन है। अब इस पे थोड़ा सा गौर करें, इस लुआबे दहन का फैज वो कितना अल्लाह ने उसको दवाम बख्शा है। एक ही मर्तबा खारी कुएं में हुजूर ने डाला था ना ये लुआबे दहन, या गुड़दियां बोरियां हुजूर भेजियां हैं शाह जी। शाहबाज कितनी सोना सफर करे सन, सरकार खुद सफर के अंदर वुजू फरमाया, कुल्ली फरमाई, वो कुआं खारी, पानी खारी, मुंह वो खारा हो गया, वो लुआबे दहन डाला तो हमेशा के लिए कुआं। तो सोचने की बात है, लुआबे दहन एक मर्तबा कुआं में पड़े तो कुआं हमेशा के लिए मीठा हो जाए। तो जिस हुसैन को हुजूर ने जबान चुसवाई होगी उस हुसैन में कितना मिठास पैदा हुआ होगा। इस खुराक पे
اور اس گڑتی پہ ذرا غور تو کریں، اور انداز بھی بڑا عجیب تھا. یہی لعاب دہن ہی تو ہے حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں لگا تو اشوب چشم کی تکلیف. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ نکل کے باہر آ پڑی، ڈیلا باہر آ پڑا. سرکار نے لعاب دہن رکھ کے آنکھ پہ رکھ کے فٹ کر دیا. مرد دم تک آنکھ کی بینائی ختم نہیں ہوئی، بلکہ جو دوسری آنکھ تھی اس سے بھی یہ آنکھ جو زہرا کے بابے نے ٹھیک کی تھی اس کی روشنی دوسری سے بھی بڑھ گئی. یہ تو حضرت قتادہ تھے. ایک اور صحابی جن کو سرکار نے لعاب دہن لگایا، وہ چلتے تھے تو ساری گلی خوشبو سے مہک جاتی تھی. وہ بیٹھتے تھے تو جس جگہ پہ بیٹھتے جگہ بھی خوشبو سے مہک جاتی. وہ کیڑی خوشبو تو لانا اسا کہ میں تے خوشبو کے دل آئی نہیں. ایڈی تیرے کو خوشبو آندی ہے، ایک خوشبو لان تو بغیر پہ خوشبو آندی. فرمایا قسم لے لو میں نے کبھی خوشبو یہ پھر خوشبو کہاں سے آگئی؟ فرمایا دستا تو انو اے مینو ہوئی پھوڑے پھنشن دی تکلیف، بڑے علاج بڑے دوا دارو کیتے پر گل کو نہ بنی. گل بنی سرکار دی بارگاہ میں جا کے. گلاں بن دیا ہی اٹھاؤں نے دے بندے اتھے جان نو بھی شرک آ کے تے پھر گل کیویں بنے گی؟ اتھے جان نو بندہ گناہ سمجھے تے پھر گل نہیں بنتی بات. صحابی فرماتے حضور نے فرمایا یہ تہ بند چادر بن لے تے قمیض لا کے آ جا پھر میں تیرا علاج کرنا وا. او سرکار بے مثل بے مثال آقا کے یہ علاج کرنے کا جو انداز تھا وہ بھی بے مثل اور بے مثال. سرکار نے سامنے بہایا لعاب دہن سٹیا ہتھیلی تے پیٹ تے کمر جتنی تکلیف ہے نا حضور نے لایا. فرمایا چل تیرا علاج ہو گیا. وہ فرماتے ہیں قسم اس رب کی عزت اور جلال کی اس دن سے آج تک تکلیف بھی نہیں ہوئی اور جسم بھی خوشبودار بن گیا. صرف تکلیف ختم ہوتی یہ بھی بڑی بات تھی، علاج ہو گیا. صرف تکلیف ہی ختم نہیں ہوئی، امام الانبیاء نے ہمیشہ کے لیے جسم کو بھی خوشبودار بنا دیا. یہ خوشبو عام خوشبو نہیں تھی، یہ حسنین کے نانے کے لعاب دہن کا فیض تھا. تو کائنات والو سوچنے کی بات ہے اگر یہ لعاب دہن ظاہری جسم پہ لگے تو خوشبودار بنا دیتا ہے، جب حسین کے اندر گیا ہوگا تو حسین کو کتنا معطر کیا ہوگا. اس لیے سیدی سے پاک الفاظ ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلہما. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور چومتے تھے. ہر نانا نواسوں سے محبت پیار کرتا ہے. یہ دوترے ہوندے بھی بڑے پیارے نے جناب. آدھے نہ جناب بابے پہلے بھی اولاد نال پیار ہوندا پھر اولاد تو بعد اولاد دی اولاد نال اپنی اولاد نال بھی زیادہ پیار ہوندا. بڑا پیار دیاں دے نواسے نواسی ہے اونڈی بہت پیار ہے. حضور چم دے سن وَيَشُمُّهُمَا اور حسن حسین کو حضور سونگتے بھی تھے. آپ میں سے کئی بیٹھے ہوں گے نانے جناب ہیں دوتری آلے دوترے جناب ہیں کدی تسی نواسیاں نو سونگیا ہوا جناب جیڈی خوشبو لا کے آن لیکن سونگنا تصور نہیں ہے. امام الانبیاء کے غلام ذرا غور کر اللہ کے پاک پیغمبر سارے نبیوں کے سرور وَالضُّحَىٰ کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والا وہ عرشوں کا مالک عرش اور فرش پہ راج کرنے والا اللہ کا نبی. صحابہ نے دیکھا حضور اپنے نواسوں کو چومتے بھی ہیں ساتھ ساتھ سونگتے بھی ہیں. صحابہ نے عرض کیا حضور یہ چومنا تو سمجھ آتا ہے ہر نانا نواسوں سے پیار کرتا ہے. یہ نواسے یہ دوترے یہ دوتریاں بڑے پیارے ہوتے ہیں ہر نانا پیار کرتا ہے. آقا یہ چومنا تو سمجھ آتا ہے لیکن یہ سونگنا سمجھ نہیں آتا. حضور سونگتے کیوں ہیں؟ صحابہ کے پوچھنے پہ امام الانبیاء نے فرمایا ہما ریحانتیا فی الدنیا. صحابہ یہ حسن اور حسین میں مصطفیٰ کے جنتی پھول ہیں میں نے سونگتا ہوں جنت کی خوشبو آتی ہے. دو قسم کے الفاظ ہما ریحانیہ ہما ریحانتایا یہ میرے جنتی پھول ہیں اس لیے پھولوں کو سونگا جاتا ہے. پھولوں کو
چنبیلی ہے، وہ توڑا گلاب کو، چنبیلی، نیاز، جتنی بھی یہ خوشبوئیں ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ پھول مرجھا جاتے ہیں، خوشبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دیسی بھی باہیں گلاب ہوئے نا، وقت آندہ سنگیے تے خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ حسین وہ ہے جس کی خوشبو آج تک ختم نہیں ہوئی۔ حسین کی خوشبو ختم، جس کو حضور نے سونگا ہے وہ ہمیشہ سے خوشبو والا۔ حسین کی خوشبو، یہ خوشبو ہے حسین کی۔ یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں یہ خوشبو حسین کا فیض ہے۔ یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ خوشبو حسین کا فیض ہے۔ یہ جو آج ان ایام کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ جو محبت کا عملی اظہار ہے، یہی خوشبو حسین ہی کا فیض ہے۔ جو ان سے وابستہ ہو جائے حسین اسے بھی خوشبو والا بنا دیتا ہے۔ وہ جو حسین کے کردار کو زندہ کرنے والا بن جائے۔ بات باتوں سے نہیں بنتی، گلاں نال تے تقریراں نال بھی گالے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار ہے، اصل اس پہ جب تک پارا نہ دیا جائے حسین کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ امام حسین کا دنیا میں آنا بھی بے مثال، گڑتی بھی بے مثال، نانے کا جان دینا بھی بے مثال، کانوں پہ چڑھنا بھی بے مثال، مدینہ طیبہ میں کھیلنا بھی بے مثال، کربلا میں جانا بھی بے مثال، سر کٹانا بھی بے مثال، اور نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنانا بھی بے مثال ہے۔ یہ ہے کردار حسین۔ حسین نے بتا دیا ہر چیز دینی پڑے تو دے دینا، پر اللہ کے حکم سے روگردانی نہ کرنا۔